اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال المصنف الامر السادس لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا بین ان یکون حاصلا بنحو متعارف وبن سبب ينبغي حصوله منه او غیر متعارف لا ينبغي حصوله منه۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے کتاب کفایت الاصول کا جلد دوم امر ثالث سے ہم نے درس شروع کیا تھا۔ آج امر سادس ہم نے درس پڑھنا ہے۔ مرحوم مصنف فرماتے ہیں امر سادس میں کہ قطع قطع حجت ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں اس بارے میں فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قطع از روئے عقل از حیث عقل کی جہت سے قطع کو موضوعیت حاصل ہے، اور موضوعات عقلیہ یا احکام عقلیہ میں تخصیص نہیں ہے، یعنی احکام عقلیہ تخصیص خوردہ نہیں ہوتے، ان میں تخصیص نہیں ہو سکتی، نہ ہی عقل کی طرف سے تخصیص ہو سکتی ہے، نہ ہی شارع کی طرف سے تخصیص ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ موضوع تبدیل ہو جائے۔ اس کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ احکام عقلیہ قابل تخصیص نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ عقل کی نظر میں قطع پر مترتب ہونے والے آثار کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ آثار جو قطع پر مترتب ہوتے ہیں، اگر قطع حاصل ہو جائے تو جو آثار مترتب عقلاً ہوتے ہیں، یعنی وہ آثار جو عقلی آثار ہیں، آثار عقلیہ، وہ کیا ہیں؟ منجزیت اور مظہریت۔ وہ آثار عقلیہ جو قطع پر مترتب ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے عقل کی نظر میں، چاہے وہ قطع حاصل ہو ایسے اسباب سے کہ جو متعارف اسباب ہوں، چاہے ایسے اسباب سے قطع حاصل ہو کہ جو غیر متعارف اسباب ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ یہی صورتحال قطع قطع میں ہوتی ہے، یعنی یہاں پر مصنف نے قطع کی گوئے کی تعریف کی ہے۔ قطع کا مطلب عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے جس کو زیادہ قطع حاصل ہو جاتا ہو اس کو قطع کہتے ہیں، اور قاطع اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو زیادہ قطع حاصل نہ ہوتا ہو، جبکہ مصنف کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی قطع کا نہیں ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو زیادہ قطع حاصل ہو اس کو آپ قطع نہ کہیں بلکہ اس کو قاطع۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطع کے اپنے ایک اسباب ہوتے ہیں، اب اگر وہ اسباب میسر آ جائیں اور اس سے قطع حاصل ہو جائے تو بے شک زیادہ قطع بھی حاصل ہو جائے اس کو آپ قطع نہیں کہہ سکتے، بلکہ قطع کا اور معنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قطع ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اکثر طور پہ ایسے اسباب سے قطع حاصل ہو کہ جو غیر متعارفہ اسباب ہوں۔ غیر متعارفہ اسباب کا معنی یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگوں کے سامنے وہ اسباب، مثلاً وہ شخص جو قطع ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے وہ اسباب رکھے جائیں تو اس کو قطع حاصل نہیں ہوگا، یعنی اس کو کہتے ہیں غیر متعارفہ اسباب، یعنی عقلاء کی نظر میں ایسے اسباب کے جن سے قطع حاصل نہیں ہوتا، یعنی مثلاً جس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عامیانہ طریقے سے کسی کو زیادہ قطع حاصل ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے یہ قطع ہے، یعنی ایسے اسباب سے اس کو قطع حاصل ہوتا ہے
کہ جو غیر متعارف اسباب ہیں جو عامیانہ لوگوں میں مثلاً پائے جاتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کو قط حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ اصلاً وہ اسباب ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان سے قط حاصل ہونا چاہیے، یا عامیانہ کلاموں سے مثلاً قط حاصل ہو جانا، تو ایسے شخص کو کہیں گے کتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب چاہے کتا ہو چاہے غیر کتا ہو شخص، فقط قاطع ہو، عقل کی نگاہ میں کوئی بھی جو ہے نا وہ آثار کے حوالے سے منجزیت اور معذریت والے آثار میں کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہے، لہذا جس طرح ایک شخص کتا نہیں ہے اور قاطع ہے، اس کو قط حاصل ہو جائے تو اس کو بھی وہاں پر بھی منجزیت اور معذریت والے آثار حاصل ہوں گے۔ اسی طرح ایک شخص کتا ہے، اس کو اگر قط حاصل ہو جائے تو وہ بھی جو ہے نا وہ منجزیت اور معذریت والے آثار اس پر بھی آئیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ عقل کے نزدیک قط کی حجیت ذاتی ہے، قط کی حجیت ذاتی ہے اور کسبی نہیں ہے، غیر مکتسبہ، قط کی حجیت ذاتی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اب جب ذاتی ہے تو تنجز تکلیف قط کے ذریعے جب جو قط حاصل ہوا ہے، اگرچہ ایسے اسباب سے بھی حاصل ہوا ہو کہ جن سے قط حاصل نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی تکلیف منجز ہو جائے گی، چونکہ عقل کے نزدیک قط کی حجیت ذاتی ہے اور کسبی نہیں ہے، یعنی جائل کے تابع نہیں ہے۔ تو جس وقت حجیت ذاتی ہے تو نہ شارع قط کو حجیت عطا کر سکتا ہے اور نہ شارع قط کی حجیت کی نفی کر سکتا ہے۔ اور منجزیت اور معذریت کا مطلب یہ ہے کہ قاطع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قط کے مطابق عمل کرے، اب اگر وہ مخالفت کرے گا تو اس کے لیے اشارے کے لیے اس کا مواخذہ کرنا صحیح ہے، اور اس کے لیے یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے کہ مجھے ایسے اسباب سے قط حاصل ہوا تھا کہ جو غیر متعارف اسباب تھے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر قط پر عمل کر لے گا لیکن یہ ہے کہ قط واقع کے خلاف ہو جائے تو وہاں پر یہ ہے کہ شارع کے لیے مواخذہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور شارع اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے قط کے مطابق کیوں عمل نہیں کیا تھا، آپ نے قط کے مطابق عمل کیوں کیا تھا جبکہ قط واقع کے خلاف ہو گیا ہے، تو شارع ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں ایک اور جیسے پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہم نے بیان کیا ہے کہ قط کی حجیت ذاتی ہے اور شارع نہ ہی جو ہے نا قط کو حجیت عطا کر سکتا ہے، نہ ہی قط کی حجیت کو سلب کر سکتا ہے، یہ تمام تر بحث یہ قطع طریقی محض اس کے متعلق ہے، قطع طریقی محض کہ جو واقع کے متعلق قط ہوتا ہے، مثلا مولا کہ الخمر و حرام، اور کسی شخص کو ایک مائع موجود ہے اور قط حاصل ہو جائے کہ یہ خمر ہے، تو یہ گوئے کہ یہ تمام ابحاث اس قط کے متعلق ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ سوپ یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، تو اس کو قط حاصل ہو جائے مثلا کہ یہ پاک ہے، یا قط حاصل ہو جائے کہ یہ پاک نہیں ہے، تو اس وقت یہ تمام تر بحث اس وقت ہے، اس کو کہتے ہیں قطع طریقی محض۔ لیکن اگر قطع موضوعی ہو کہ جس کو شرعاً موضوع میں اخذ کیا جائے، یعنی قط اور علم کو موضوع میں اخذ کیا گیا ہو، جس طرح کہ بہت سارے احکام ہیں وہاں پر مثلا وہ علم کے ساتھ مشروط ہے، جیسے بالجہر نماز پڑھنا مغرب اور عشاء کی، ظہر اور عصر کی بالاخفاء نماز پڑھنا، تو یہ علم کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر علم ہو ایک شخص کو تو اس وقت وہ اگر اس کی خلاف کرے گا تو اس کی نماز باطل تب ہوگی، لیکن اگر علم نہ ہو اس کو یعنی کون سی نماز بالجہر پڑھنی ہے کون سی نماز بالاخفاء پڑھنی ہے، تو اس کی نماز پھر باطل نہیں ہوگی۔ یعنی ایسے احکام، اس طرح اور کئی احکام ہیں کہ جہاں پر علم اور قط کو بطور موضوع اخذ کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ کو علم ہو، اگر آپ کو قط حاصل ہو، تو پھر تب جو ہے نا یہ حکم ہے، جس کی بطور مثال جو ہم نے بار بار پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اذا قطعت بوجوب الجمعۃ
فعلیک التصدق، تو یہاں پر یہ جو قاطع یہ قاطع موضوعی ہے، اس کے اوپر جو حکم جو موضوع ہونے کی جہت سے جو حکم ہے وہ تصدق والا حکم ہے۔ اب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ قاطع موضوعی چونکہ جعل یعنی اس کو بطور موضوع اخذ کرنا شارع کے تابع ہے، اس وجہ سے یہاں پر شارع کی طرف سے جو ہے نا وہ فرق ہو سکتے ہیں صحت اور ذیق کے اعتبار سے۔ شارع مثلاً قط کی حجیت قاطع موضوعی کی حجیت کو وسعت اگر دے دے تو اس کی مرضی ہے، مثلاً کہتے ہیں اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فعلیک التصدق، یہاں پر شارع نے مثلاً وسعت دے دی ہے، وسعت اس طرح دے دی ہے کہ قاطع قطع کو بھی شامل ہے، یعنی جب آپ کو وجوب جمعہ کا قطع حاصل ہو جائے چاہے آپ قطع ہوں یا قطع نہ ہوں۔ اب یہاں پر شارع نے مثلاً وسعت دی ہے تو یہ گوئے کہ ایک قطع طریقی ماض کی طرح ہو جائے گا، یعنی جہاں جس طرح وہاں پر وسعت موجود ہے یہاں پر بھی شارع نے وسعت دے دی ہے کہ چاہے قاطع قطع ہو چاہے دوسرا قاطع ہو، تو اس وقت یہ ہے کہ فعلیک التصدق آپ پر تصدق ہے جب وجوب جمعہ کا آپ کو قطع حاصل ہو جائے۔ لیکن شارع اگر چاہے تو یہاں پر یہ ہے کہ یعنی کہ قیودات لگا سکتا ہے اور دائرہ قط کی حجیت کا دائرہ تنگ کر سکتا ہے، یہاں پر قاطع موضوعی کی حجیت کا دائرہ مثلا کہہ سکتا ہے شارع کہ اذا قطعت بوجوب الجمعۃ من غیر قطع، یعنی اگر آپ کو وجوب جمعہ کا قطع حاصل ہو جائے لیکن آپ قطع نہ ہوں فعلیک التصدق، تو پھر آپ پر تصدق واجب ہے۔ اب یہاں پر شارع نے گوئے کہ موضوع کی یعنی حجیت کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، یعنی کون سا قطع حجت ہے اس وقت کہ اگر آپ قطع نہ ہو، تخصیص کر دی ہے، تو لہذا یہ قاطع موضوعی جو ہے یہ قابل تخصیص ہے، اور صحت اور ذیق کے اعتبار سے اس دلیل کی اتباع کی جائے گی کہ جو دلیل شارع نے بیان کی ہے، اس دلیل میں اگر اطلاق کو مد نظر اور صحت کو مد نظر رکھا گیا ہے تو یہاں پر بھی قاطع موضوعی بھی قاطع طریقی ماض کی طرح مطلقاً حجت ہوگا، اور اگر وہاں پر تخصیص آئی ہے تو پھر اسی کے تابع ہوگی، اور جو بھی تخصیصات شارع کی طرف سے ہوں گی اسی کے مطابقات حجت ہوگا۔ تو لہذا یہاں پر یعنی کہ جو متبع ہے ہمارے لیے، جو ہمارے لیے قابل اتباع ہے، وہ دلیل ہے کہ جو شارع کی طرف سے بیان ہوئی ہے قاطع موضوعی کے متعلق۔ فرماتے ہیں الامر السادس لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القطع من الاثار عقلان، کہتے ہیں نظر عقل کی روح سے، عقل کی نظر میں، عقل کی نگاہ میں تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فیما یترتب علی القطع ان آثار کے حوالے سے کہ جو آثار قطع پر مترتب ہوتے ہیں، من الاثار یعنی منجزیت اور مظہریت، عقلاً جو آثار مترتب ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے بین ان یکون حاصلا بنحو متعارف، چاہے وہ قطع متعارف اسباب سے حاصل ہو، ومن سبب ینبغی حصولہ منہ، اور ایسے اسباب سے حاصل ہو کہ جن اسباب سے قطع کا حاصل ہونا شائستہ ہے اور عقلاء کے نزدیک قطع حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر واو تفسیریہ ہے، یہ اسی کی تفسیر کر رہی ہے کہ بنحو متعارف ومن سبب ینبغی حصولہ منہ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ او غیر متعارف یا غیر متعارف اسباب سے قطع حاصل ہو، لا ینبغی حصولہ منہ، یعنی ایسے غیر متعارف اسباب کہ جو عامیانہ اسباب ہوں کہ اگر عقلاء کے نزدیک مثلاً وہ رکھے جائیں تو ان سے قطع حاصل ان کو نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی خاص شخص کو قطع حاصل ہو رہا ہے کما هو الحال غالباً فی القطع، جیسے کتا شخص میں غالباً ایسا حال ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو کتا ہے اور اس کو ایسے اسباب سے بھی قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ جو متعارف اسباب نہیں ہیں کہ ان سے قطع حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں قطع کتا ہو یا قطع کتا نہ ہو، چاہے ان اسباب سے متعارف ہوں قطع حاصل ہو یا غیر متعارف اسباب سے قطع حاصل ہو، تو اس وقت کوئی بھی منجزیت اور مظہریت کے آثار کے حوالے سے قطع کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ضرورت ان العقل یرا، کیونکہ عقل حکم لگاتی ہے، تنجز تکلیف حکم لگاتی ہے، ادراک کرتی ہے قطع کی منجز ہونے کا، تکلیف کے منجز ہونے کا قطع عقل حکم کرتی ہے، بالقطع اس قطع کے ذریعے بھی کہ الحاصل مما لا ینبغی حصولہ، یعنی ایسے اسباب سے حاصل ہو قطع کے جو غیر متعارف اسباب ہیں جن سے قطع کا حاصل ہونا شائستہ نہیں ہے،
تو اس قط کے ذریعے بھی عقل اور تکلیف کے منجز ہونے کا حکم کرتی ہے۔ وصیحت مواخذت قاطعہ علی مخالفتہ، اور عقل حکم کرتی ہے کہ مواخذہ کرنا مولا کے لیے صحیح ہے شخص قاطع کا علی مخالفتہ، اگر وہ قط کی مخالفت کرے گا۔ وعدم صحت الاعتذار عنہا، اور شخص قاطع کے لیے جواب دینا، عذر پیش کرنا صحیح نہیں ہے کہ بأنہ حصل کذالک، کہ میں نے اس قط کے مطابق اس لیے عمل نہیں کیا تھا کہ مجھے ایسے اسباب سے قط حاصل ہوا تھا جن سے قط حاصل ہونا شائستہ نہیں ہے۔ وعدم صحت المؤاخذۃ مع القط بخلافہ، اسی طرح مولا کے لیے مؤاخذہ کرنا صحیح نہیں ہے مع القط، جبکہ وہ قط کے مطابق عمل کر دے، بخلافہ، اور قط واقع تکلیف واقعی کے خلاف ہو جائے۔ وعدم حسن الاحتجاج علیہ بذالک، اور مولا کے لیے بھی عبد کے خلاف احتجاج کرنا، دلیل قائم کرنا، یہ صحیح نہیں ہوگی۔ بذالک، یہی دلیل یعنی بیان کرنا کہ آپ کو بناوِ غیر متعارف مثلاً قط حاصل ہوا تھا تو اس کے مطابق آپ نے عمل کیوں نہیں کیا تھا، تو اس کے مطابق آپ نے عمل کیوں کر دیا تھا، یعنی اس طرح اشارے کے، یعنی غیر متعارف اسباب سے قط حاصل ہو، مکلف اس کے مطابق عمل کر دے، اشارے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے عمل کیوں کیا تھا۔ وَلَوْ مَعَ التفاتی الی کیفیت حصولہ، فرماتے ہیں اگرچہ وہ شخص قاطع اپنی تقصیر کی طرف متوجہ ہی ہو، وہ متوجہ ہو کہ اس کے قط کے حاصل ہونے کی کیفیت کیا ہے، اور قط اس کو ایسے اسباب سے حاصل ہو رہا ہے کہ جن سے قط حاصل نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا اگرچہ متوجہ ہی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے اشارے کے لیے مؤاخذہ کرنا۔ نعم ربما یتفاوت الحال فی القط الماخوذ فی الموضوع شرعاً، ہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ قط کہ جو قطع موضوعی ہے اور شرعاً ایک اور حکم کے لیے بطور موضوع اس کو اخذ کیا گیا ہے، وہاں پر صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ یعنی وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قط کو شارع حجت قرار دے اور دوسرے قط کو حجت قرار نہ دے۔ مثلا اشارے تخصیص لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو قط حاصل ہو جائے لیکن وہ قاطع وہ قاطع کتا نہ ہو تو اس وقت فعلیہ کا بالتصدق آپ کے اوپر جو حکم ہے وہ تصدق والا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر صورتحال مختلف ہے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ تخصیص ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جو قطع موضوع یہ ہے اس کی حجیت جو ہے یہ ذاتی نہیں ہے، چونکہ شارع نے خود بطور موضوع اخذ کیا ہے تو شارع جو ہے نا وہ آثار کے حوالے سے یہاں پر قیودات اور تخصیصات لگا سکتے ہیں، جبکہ جو موضوعی قطع نہیں ہے، قطع طریقی محض ہے، اس کی حجیت ذاتی ہے، تو شارع اثباتاً یا نفیاً حجیت پر دائرہ نہیں لگا سکتا۔ والمتبع فی عمومہ و خصوصہ، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قطع موضوعی ہے اس کے عموم اور خصوص کے اعتبار سے، ذیق اور صحت کے اعتبار سے جو قابل اتباع ہے دلالت و دلیل ہی، اسی قطع موضوعی کی دلیل کی دلالت قابل اتباع ہے، یعنی اس کی دلالت کس حد تک ہے، آیا عموم پر دلالت ہے تو پھر عموم قابل اتباع ہے، اگر خصوص پر دلالت ہے تو پھر خصوص قابل اتباع ہے۔ فی مورد، کسی بھی مورد میں، یعنی وہاں پر اگر خصوص پر دلیل قائم ہے تو پھر قط کو قطع طریقی محض کی طرح دیکھا جائے گا، نہیں اگر عموم پر دلیل قائم ہے تو قطع طریقی محض کی طرح دیکھا جائے گا، اور خصوص پر دلیل قائم ہے تو پھر خصوص کو اور تخصیص کو دیکھا جائے گا۔ وعدم اختصاصی بھی فی آخرن، اور شارع کہہ سکتے ہیں کہ مثلا بعض اوقات یعنی کسی خاص مورد میں تخصیص لگا سکتا ہے، ربما یدل علی اختصاصی بقسم فی مورد، مثلا ایک خاص قسم مورد میں ایک خاص قسم کے ساتھ قط کا اختصاص کر دے، مثلا کہہ دے کہ وہ قطع کتا نہیں ہونے چاہیے۔ وعدم اختصاصی بھی فی آخر، اور دوسرے مورد میں اختصاص نہ کرے بلکہ اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فعلیہ کا تصدق، کوئی اختصاص نہیں ہے، یعنی عموم رکھ دے، اطلاق رکھ دے، صحت رکھ دے،
علی اختلاف الادلہ، تو یہ ادلہ کے اعتبار سے یہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ و اختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحکام والموضوعات وغیرہ من الامارات، اور کہتے ہیں کہ مقامات کا مختلف ہونا بحسب مناسبات الاحکام اور موضوعات کی مناسبت کے مختلف ہونے کے اعتبار سے یا امارات وغیرہ کے مختلف ہونے کے اعتبار سے یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قطع طریقی محض اس کی حجیہ ذاتی ہے، اور وہ قابل جعل جائل اور نفیاً و اثباتاً اشارے کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ ہر حال میں قطع حجت ہے۔ لیکن جو قطع موضوعی ہے اس کو چونکہ شارع نے خود بطور موضوع اخذ کیا ہے، اس لیے وہاں پر صحت اور ضیق کے اعتبار سے، عموم اور خصوص کے اعتبار سے دلیل کے تابع ہے، کہ جو دلیل اس مورد میں وارد ہوئی ہے اشارے کی طرف سے، اس میں اگر اطلاق کو اخذ کیا گیا ہے تو عموم پھر قابل اتباع ہوگا، اور اگر تخصیص لگائی ہے تو پھر خصوص قابل اتباع ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔